علیکم سب دوست کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہم دوبارہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں میڈیکل بلنگ کے حوالے سے۔ اگر آپ میڈیکل بلنگ کے بارے میں کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں یا کوئی کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں یا میڈیکل بلنگ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹس جو ہے وہ آپ تک ملتے رہیں۔ آلریڈی ہمارے چینل کے اوپر اگر آپ نے ہمارے پریویس لیکچر نہیں دیکھے تو لازمی دیکھیں تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو چیزوں کا پتہ چل سکے کہ بیسک میڈیکل بلنگ کا جو ریسائیکل ہے وہ کس طرح سے پرفارم ہوتا ہے اور اس کے پہلے سٹیپ سے لے کے آخری سٹیپ تک کون کون سے جو سٹیپ ہیں وہ پرفارم ہوتے ہیں اور کس طرح سے ایک کلیم جو ہے وہ بنتا ہے اور انشورنس کمپنی کو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ اے او بی اور ای او بی اور ای آر اے ان تینوں کا ڈفرنس کیا ہے اور یہ تینوں ڈاکومنٹس جو ہیں یہ تینوں ڈاکومنٹس کس پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور کہاں سے یہ بلر کے پاس آتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں یا ڈاکٹر بلر کو بھیجتا ہے یا بلر انشورنس کو بھیجتا ہے یا انشورنس بلر کو۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اے او بی، ای او بی اور ای اے آر ای آر اے ای آر اے۔ تو اے او بی اسائنمنٹ آف بینیفٹ، اے او بی جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے یہ ایک اے فار پیپر کی طرح ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک ایگریمنٹ لکھا ہوا ہوتا ہے یا جس کے اوپر ایک تحریر شدہ پیراگراف لکھا ہوتا ہے جس کے نیچے پیشنٹ کے اور پرووائڈر کے، پرووائڈر ڈاکٹر کو بولتے ہیں، جس کے نیچے ڈاکٹر کے اور پیشنٹ کے سگنیچر ہوتے ہیں۔ اے او بی، اے اسائنمنٹ آف بینیفٹ۔ اسائنمنٹ آف بینیفٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے جو کہ پیشنٹ کی طرف سے ہوتا ہے اور پیشنٹ اس میں اس بات کو ایگری کرتا ہے کہ اس کو جو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، جو علاج دیا جا رہا ہے، جو سروسز دی جا رہی ہے، اس کے جو اماؤنٹ ہے وہ ڈائریکٹ جو پرووائڈر ہے وہ انشورنس کمپنی سے وصول کر سکتا ہے۔ مطلب اے او بی جو ہے یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے پیشنٹ کی طرف سے کہ جو وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے، جو وہ علاج لے رہا ہے، جو اس کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، جو سروسز دی جا رہی ہیں، اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈائریکٹ انشورنس کمپنی سے پرووائڈر خود وصول کر سکتا ہے، یہ وہ اجازت دیتا ہے۔ اگر اے او بی اسائنمنٹ آف بینیفٹ کا ڈاکومنٹ نہ ہو اور یہ انشورنس کمپنی کو ہم پہلے کلیم کے ساتھ یا الگ سے نہ بھیجیں تو جو بھی کلیم ہوگا وہ پروسیس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سب سے پہلے پیشنٹ کے سگنیچر شدہ یہ فارم انشورنس کمپنی کو جاتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ پرووائڈر جو ہے وہ اس کو علاج دے رہا ہے یا پرووائڈر سے وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے، اس کی جو اماؤنٹ ہے یہ ڈائریکٹ پرووائڈر کو دے دی جائے۔ تو اسائنمنٹ آف بینیفٹ اے او بی، اس ڈاکومنٹ اے فور پیپر کی، اے فور پیپر جو ہوتا ہے اسی طرح کا ایک پیپر ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک پیراگراف لکھا ہوتا ہے جس میں یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی طرف سے ہوتا ہے یہ، اور پیشنٹ اس کے اوپر سگنیچر کرتا ہے، وہ اس بات کو ایگری کرتا ہے کہ جو اس کو علاج دیا جا رہا ہے یا جو وہ علاج لے رہا ہے یا جو وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے یہ ڈائریکٹ پرووائڈر کو ملنی چاہیے۔ تو اسی طرح اب جو نیکسٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے ای او بی، ایکسپلینیشن آف بینیفٹ۔ پہلے ہم نے جو بات کی وہ اے او بی تھا، اسائنمنٹ آف بینیفٹ۔ اب ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ای او بی، ایکسپلینیشن آف بینیفٹ۔ تو یہ جو ای او بی ہے یہ ہمیں انشورنس کی طرف سے وصول ہوتا ہے۔ جو کلیم ہم نے پریویس سٹیپس کے اندر یہ ڈسکس کیا تھا کہ کلیم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر آگے کلیم بنتا ہے، پھر آگے انشورنس کمپنی کو سبمٹ ہوتا ہے، پھر فالو اپ کے اندر ہم فالو اپ میں ہم پتہ کرتے ہیں کہ کلیم جو ہے وہ انشورنس کمپنی کے پاس پہنچا یا نہیں پہنچا۔ تو جب انشورنس کمپنی کلیم کو پروسیس کرتی ہے تو وہ جو ہمیں ریٹرن جواب دیتی ہے، پیپر کلیم۔ کلیم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الیکٹرانکلی کلیم، ایک ہوتا ہے پیپر کلیم۔ تو جو پیپر کلیم ہوتا ہے اس کا جو ریٹرن ہمیں آتا ہے وہ آتا ہے ای او بی کی شکل میں، ایکسپلینیشن آف بینیفٹ۔ یہ بھی اے فور پیپر کی طرح ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، یہ ایک پیج سے لے کے 10 پیج یا 20 پیج تک مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس میں جتنے زیادہ کلیم کی ایکسپلینیشن ہمیں ملے گی اتنے زیادہ اس میں پیج شامل ہوں گے۔ اس کے اندر انشورنس کمپنی یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ جو ہم نے کلیم ان کو بھیجا تھا وہ پروسیس ہوا ہے تو اس کے کیا رزلٹ کیا ہے، وہ پے ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر وہ پے ہوا ہے تو ای او بی کے اندر چیک ہوگا، اس کے بعد چیک اماؤنٹ وغیرہ چیک ہوگا ایک قسم کا، اس کے اوپر اماؤنٹ، ڈیٹ، ہر چیز مینشن ہوگی اور اس کے ساتھ وہ کلیم اٹیچ ہوں گے جس کی پیمنٹ آئی ہوئی ہوگی۔ یا ای او بی کے اندر یہ ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ جو کلیم ہے وہ پے نہیں ہوا تو کیوں پے نہیں ہوا، ڈینائل ریزن جو ہیں وہ اس کے اندر پراپرلی مینشن ہوتی ہیں اور ہر چیز ڈیٹیل وائز جو ہے وہ ای او بی کی شکل میں ہمیں ملتی ہے، ڈاکومنٹ ملتا ہے جس کو ای او بی بولتے ہیں، ایکسپلینیشن آف بینیفٹ۔
اور یہ انشورنس کمپنی کی طرف سے پرووائڈر کو بھیجا جاتا ہے، اور پرووائڈر ایز مین میڈیکل بلر ہی ہوتے ہیں جو بل کر رہے ہوتے ہیں پرووائڈر کے پاس. تو یہ ہمیں ملتا ہے انشورنس کمپنی کی طرف سے. اور اس کے اندر کیا چیز ایکسپلین ہوتی ہے؟ اس کے اندر یہ چیزیں ایکسپلین ہوتی ہیں کہ جو کلیم ہے وہ پروسیس ہوا اور اس کا کیا ریزلٹ ہے، وہ پے ہوا تو کتنی اماؤنٹ پے ہوئی، پراپر پیڈ ہے یا ہاف پیڈ ہے، یا کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈینائی کی گئی تو کیوں ڈینائی کی گئی، اگر پراپر کلیم ڈینائی کیا گیا تو کیوں ڈینائی کیا گیا یا ریجیکٹ کیا گیا، یا اس کے اندر کوئی ایڈیشنل انفارمیشن کی ضرورت ہے. تو جب بھی ہمیں ای او بی کسی بھی کلیم کے حوالے سے ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشورنس کمپنی نے کلیم کو پروسیس کیا ہے، اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ای او بی کی شکل میں ہمیں ملتا ہے. چاہے وہ کلیم پیڈ ہو تو ہمیں چیک ملے گا، اور اس کے اوپر ڈیٹ مینشن ہوگی، جو اماؤنٹ ہے وہ مینشن ہوگی، اور اس چیک نمبر لکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ کلیم اٹیچ ہوں گے جس کی اماؤنٹ ہوگی. فرض کریں 5 کلیم ہے جن کی اماؤنٹ بنتی ہے $6000، 5 الگ الگ دن کے کلیم ہے تو ان کی اماؤنٹ بنتی ہے $6000. تو ہمیں $6000 کا چیک ریسیو ہوگا، اس کے ساتھ یہ 5 کلیم بھی اٹیچ ہوں گے پراپر طریقے سے، اور مطلب جس کلیم کی اماؤنٹ آئے گی وہ کلیم ساتھ اٹیچ ہوں گے. تو یہ ہمیں ای او بی کی شکل میں ملیں گے، اور یہ بل نہیں ہوں گے بلکہ اوپر پراپر طریقے سے لکھا ہوگا ایکسپلینیشن آف بینیفٹ، مطلب ای او بی. تو اے او بی جو ڈاکومنٹ تھا وہ پیشنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے اوپر پیشنٹ سگنیچر کرتا ہے، اور وہ یہ بات ایگری کرتا ہے کہ جو اس کو علاج دیا جا رہا ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ پرووائڈر ٹریک انشورنس کمپنی سے لے سکتا ہے. اے او بی اسائنمنٹ آف بینیفٹ. اور ای او بی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو انشورنس کمپنی کی طرف سے پرووائڈر کو، بلر کو آتا ہے، اور اس کے اندر یہ ڈیٹیلز دی جاتی ہیں کہ جو کلیم ہم نے بھیجا تھا انشورنس کمپنی کو وہ پے ہوا ہے یا ڈینائی ہوا ہے یا پارشلی پیڈ ہوا ہے یا ڈیلے ہوا ہے یا پینڈنگ ہے. جو بھی ایکسپلینیشن بنتی ہوگی اس کلیم کی وہ اس ای او بی کی شکل میں ہمیں ملے گی. تو یہ وہ کلیم ہے جو ہم نے بائی فیکس بھیجا، بائی میل بھیجا یا بائی پوسٹ آفس بھیجا. وہ کلیم جو ہم نے الیکٹرانکلی بھیجا، جو کلیم ہم نے ویئر ہاؤس کے تھرو بھیجا، جیسا کہ پریویس 2 لیکچرز کے اندر ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ الیکٹرانکلی جو کلیم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور الیکٹرانکلی جو کلیم ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہم انشورنس کمپنی کو بھیجتے ہیں. وہ ہم ویا کلیئرنگ ہاؤس بھیجتے ہیں. کلیئرنگ ہاؤس ایک ایز تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کلیم کو فلٹریٹ کرتا ہے اور پھر وہ آگے انشورنس کمپنی کو بھیجتا ہے. تو جب ہم کلیم کو الیکٹرانکلی سبمٹ کریں گے تو ریٹرن میں ہمیں ای او بی نہیں آئے گی بلکہ ای آر اے آئے گا، الیکٹرانک ریمیٹنس ایڈوائس. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ای آر اے اگر ہمیں ریسیو ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے کلیم بھیجا تھا وہ ہم نے الیکٹرانکلی بھیجا تھا. اگر ای او بی ہمیں وصول ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے جو ہم نے کلیم بھیجا تھا وہ ہم نے پیپر کلیم بھیجا تھا، وہ ہم نے بائی فیکس بھیجا یا بائی میل بھیجا یا بائی پوسٹ بھیجا. تو اگر ہمیں ای آر اے ریسیو ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جو کلیم تھا وہ ہم نے الیکٹرانکلی بھیجا تھا. جو چیزیں ای آر اے کے اندر ہوتی ہیں وہی چیزیں ای او بی کے اندر ہوتی ہیں، بس یہ دو الگ الگ ٹرمز اس لیے یوز ہوتی ہیں تاکہ یہ ڈیفرنٹ کیا جا سکے، یہ ڈیسائیڈ مطلب یہ پہچان رہے کہ جو کلیم ہے وہ الیکٹرانکلی بھیجا گیا تھا یا پیپر کلیم تھا. تو پیپر کلیم جب بھی ہم انشورنس کمپنی کو بھیجیں گے ہمیں ریٹرن میں ای او بی وصول ہوگی، بے شک وہ کلیم ڈینائی ہو، کلیم پیڈ ہو، کلیم پارشلی پیڈ ہو، کلیم پینڈنگ ہو گیا ہو، کوئی بھی اس کے اوپر جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ ہمیں ای او بی کی شکل میں واپس ملے گا. اگر کلیم الیکٹرانکلی بھیجا گیا ہے تو ریٹرن میں ہمیں ای آر اے ریسیو ہوگا، الیکٹرانک ریمیٹنس ایڈوائس. ٹھیک ہے، تو دونوں کے اندر سیم چیزیں ہوں گی. اگر کلیم ہم نے الیکٹرانکلی بھیجا ہے اور ہمیں ای آر اے وصول ہوا ہے تو اس کے اندر بھی وہی چیز ہوگی کہ اگر کلیم پیڈ ہے تو اس کے اندر اماؤنٹ کی ساری ڈیٹیلز ہوگی کہ جو اماؤنٹ ہے وہ بائی اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر کی گئی ہے یا چیک بھیجا گیا ہے یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کی گئی ہے انشورنس کی طرف سے. اگر کلیم ڈینائی کیا گیا ہے تو اس کے اندر پراپر ڈیٹیلز ہوں گی کہ کلیم کو کیوں ڈینائی کیا گیا ہے، کیا کیا ریزنز ہیں، پراپر ڈیٹیل مینشن ہوگی. تو آج ہم نے کن 3 ڈاکومنٹ کا ذکر کیا. ایک اے او بی اسائنمنٹ آف بینیفٹ، ایک ایسا ڈاکومنٹ جس کے اندر پیشنٹ یہ ایگری کرتا ہے کہ جو اس کو علاج دیا جا رہا ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈاکٹر ڈائریکٹ انشورنس کمپنی سے وصول کر سکتا ہے. اگر پیشنٹ اجازت نہیں دیتا تو پھر یا تو پیشنٹ خود اس اماؤنٹ کو پے کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ انشورنس کمپنی تو اس کی اجازت کے بغیر اس کا جو کلیم ہے وہ پروسیس نہیں کرے گی. تو اسی طرح ای او بی جو ہے یہ ہمیں انشورنس کمپنی کی طرف سے وصول ہوتا ہے
جس کے اندر جو ہم نے کلیم بھیجا ہوتا ہے اس کا رزلٹ ہوتا ہے کہ کلیم پیڈ ہے، اگر پیڈ ہے تو کتنا پیڈ ہے، پارشلی پیڈ ہے، فل پیڈ ہے، اور اگر کلیم ڈینائی ہو گیا، ڈیلے ہے یا پینڈنگ ہے یا کوئی اس کی ایڈیشنل انفارمیشن چاہیے تو پراپر جو ہے وہ ہمیں ای او بی کی شکل میں واپس ریٹرن وصول ہوگا، اور اس کے اندر پراپر ڈیٹیلز مینشن ہوگی کہ جو ہم نے ان کو کلیم بھیجا تھا اس کا کیا رزلٹ ہے۔ ای آر اے بھی سیم اسی طرح کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے، جو الیکٹرانکلی ہم کلیم بھیجتے ہیں اس کا رزلٹ ہمیں ملتا ہے کہ وہ پے ہو گیا یا پے نہیں ہوا یا ڈینائی ہو گیا یا ڈیلے ہو گیا یا پینڈنگ ہے، جو بھی اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ ہمیں ای آر اے کی شکل میں واپس ملتا ہے۔ تو آج ہم نے تین چیزوں پہ بات کی ہے، اے او بی، ای او بی اور ای آر اے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی بھی آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے پراپر اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پراپر اسٹیپ وائز لیکچر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ میڈیکل بلنگ کے بارے میں کوئی بھی چیز جاننا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ کسی کمپنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لازمی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تو پریویس اگر آپ نے ہمارے لیکچر نہیں دیکھے جن کے اندر ہم نے اسٹیپ وائز بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے میڈیکل بلنگ کا جو سائیکل ہے یہ پرفارم ہوتا ہے تو آپ لازمی دیکھیں۔ اگر اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں اور میڈیکل بلنگ کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0301 00925۔ شکریہ، اللہ حافظ۔